ان کو کھڑا کر دیا اور وہ گھوم کر اذان دے رہے ہیں. تو اب بات شہزادیوں پہ آ گئی تھی. تو ان شہزادیوں سے پوچھے کوئی جن کی جان بچی ہے حضور کے آنے کی وجہ سے. ان شہزادیوں کے کان میں جا کر کو کہے کہ شہزادیوں یہ بتاؤ کہ حضور کا میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے. یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جن کی جو عزیزہ رشتہ دار ہیں ادھر تشریف فرما ہے، جیسے میلاد ختم ہو تو اپنی بہن ہوں، ماں ہوں، خالہ ہوں، ان سے ذرا پوچھ لیجیے گا کہ اماں یہ بتائیں کہ آپ آج زندہ حضور کے کرم کی وجہ سے ہیں. تو اماں بتائیں حضور کا میلاد منانا چاہیے کہ نہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں. اگر وہ ہوں گی وفادار حضور کی تو وہ کہیں گے بیٹے میں کیوں نہ مناؤں، بھائی میں کیوں نہ مناؤں، بھتیجے میں کیوں نہ مناؤں، بھانجے میں کیوں نہ مناؤں، مجھ پر تو میرے نبی کا کرم ہے ورنہ میں کب کی زندہ دفن کی جا چکی ہوتی. اچھا چلیں حضرت سیدنا اسود کی بارگاہ میں. حضرت اسود سے پوچھتے ہیں حضور آپ بتائیں آپ حضور کا میلاد منائیں گے کہ نہیں منائیں گے. تو حضرت اسود کیا کہیں گے، میلاد منانا بدعت ہے، یا یہ کہیں گے کہ مجھ پر تو میرے نبی کا کرم ہوا ہے تو میں جشن نہیں مناؤں گا تو کون منائے گا. حضرت بلال حبشی سے پوچھیں حضور یہ بتائیں حضور کے آنے کا جشن منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے. تو بلال کیا کہیں گے، بدعت ہے. وہ کہیں گے جن پر کرم ہوا ہے نا وہ جانتے ہیں کہ حضور کا میلاد منانا چاہیے. اچھا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے جا کر پوچھ لیں شہزادی آپ بتائیں آپ پر حضور کا اتنا کرم ہوا ہے تو آپ بطور بیوی بتائیں. تو کہیں گے بیویوں کو وقار تو میرے نبی نے دیا ہے، میں نہیں مناؤں گی تو کون منائے گا. جو جواب وہ دیں گی وہی میرا جواب ہے، جو جواب وہ دے دیں وہی جواب میرا ہے. وہ اگر انکار میں جواب دیں تو میرا انکار میں جواب ہے، وہ اگر اثبات میں جواب دیں تو میرا جواب اثبات میں ہے. اب آ جائیں اللہ نے کیسے میلاد بنایا. تو اللہ نے ستاروں کو نیچے کر دیا، غلمان کو بھیجا، فرشتوں کو بھیجا اور پورا اہتمام کیا، عرش فرش کو سجایا. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دوم دام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ. عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کے کہنا مانے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، تمام احکام شریعہ کا پابند ہو. فرمایا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. کس کے لیے، جو عبد مصطفیٰ ہو. عبد مصطفیٰ کون ہوتا ہے، جو حضور کا کہنا مانے، غلام رسول ہو. ہم صرف نعرہ لگا دیتے غلامی یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. اور بھائی غلامی رسول میں پہلے موت زندگی تو گزار لینا، غلامی رسول میں سنت کے مطابق زندگی تو گزار لینا، موت بھی آ جائے گی تو موت بھی دے دیں گے، جان دیں گے تو جان اپنے آفرین کے حوالے کریں. خیر واپس آتے ہیں. تو عرش فرش کو سجایا گیا اور ساری زمین آسمان کو سجا کر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو معجزات ہوئے. حضرت آمنہ نے وہ دیکھ لیے کنگرے وہاں پہ بیٹھے بیٹھے، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل دیے ہوئے پیدا ہوئے، پھر مختون پیدا ہوئے، حضور ناف بریدہ پیدا ہوئے. بے شمار معجزات ہیں جو حضور کی ولادت پر ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ. اب حضور نے کیسے میلاد منایا اور صحابہ نے کیسے منائی ہے، ختم ہو جائے بات. دو حدیثیں وہ عرض کر دیتا ہوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں. تو صحابہ نے عرض کی حضور آپ ہر سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اسی دن میں پیدا ہوا تھا، اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی. کل جمعہ پڑھا تھا نا، جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ کبھی پوچھا کسی عالم سے؟ جمعہ کہتے ہیں جمع کرنے کو، ٹھیک ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کی اس دن مٹی جمع کی گئی تھی اور اللہ نے اسی دن ان کے اندر روح پھونکی تھی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئے تھے. تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا دن، ولادت سے مراد تخلیق کا دن ہے. جس دن آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا اس کو یوم عید قرار دیا گیا. تو آپ ہر جمعے کو یوم عید مناتے ہیں اور ہر سوموار کو حضور روزہ رکھ کے اظہار تشکر کے طور پہ اللہ کی بارگاہ میں روزہ جو رکھتے. پھر صحابہ کرام ایک دن بیٹھے، یہ آخری دو حدیث ہیں چھوٹی چھوٹی، بلکہ ایک ہی سن لیں، ایک آخری حدیث پر ایک میں سنا دیتے ایک پھر کبھی. حضور تشریف فرمائے اندر، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے تو صحابہ جلسہ کر رہے. تو سرکار نے فرمایا صحابہ یہ جلسہ کیسے ہو رہا ہے؟ عرض کی حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی حمد بیان کریں،
اور آپ کی تشریف آوری پر اللہ کا شکریہ ادا کریں. آپ ہم میں مبعوث ہوئے ہیں، آپ تشریف لیں تو آپ کی تشریف آوری پر اللہ کا شکریہ ادا کریں. سرکار نے ارشاد فرمایا صحابہ آپ اس پہ حلف دیتے ہیں. پتا تھا نا کہ 14ویں صدی میں بڑے شرارتی لوگ آئیں گے اور وہ ہر بات پہ کیڑے نکالیں گے. سرکار نے فرمایا میں حلف لے کے پوچھ لیتا ہوں. حلف دیتے ہیں کہ آپ یہی دو کام کر رہے تھے، اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے اور میرے آنے پہ اللہ کا شکریہ ادا کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا ہاں حضور ہم حلف دیتے ہیں. سرکار نے فرمایا مجھے تم پر بے اعتباری نہیں تھی، میں نے ویسے حلف لیا. اعتبار تمہاری بات پہ ہی تھا لیکن ویسے حلف لیا ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا صحابہ پتہ ہے میں اندر سے کیوں باہر آیا ہوں؟ فرمایا حضور کیوں؟ فرمایا اندر جبریل امین میرے پاس آئے اور جبریل امین نے مجھے کہا کہ حضور ذرا باہر نکل کر محفل تو دیکھیں. باہر صحابہ آپ کے اظہار تشکر کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں اور محفل اتنی پیاری لگی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کر فخر محسوس فرما رہا ہے. فرشتوں دیکھو میں نے نبی کسی عام قوم کو اور عام امت کو نہیں دیے، ان کو دیے ہیں جو میرے نبی کی اہمیت جانتے ہیں اور شکریہ ادا کر رہے ہیں. اس احسان کو جانتے ہیں اور شکریہ ادا کر رہے ہیں. اس محفل پر اللہ آسمانوں میں فخر محسوس فرما رہے ہیں فرشتوں کے درمیان. یہ حضور کا میلاد صحابہ یوں مناتے تھے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اور اگر لوگ کوئی اس کو بدعت کہیں تو سوال میں چند ایک رکھ دیتا ہوں. یہاں پہ تلاوت ہوئی، کیا تلاوت کرنا بدعت ہے؟ نعت پڑھی کہ نعت پڑھنا؟ حضرت حسان بن ثابت نے پڑھی تھی وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اس میں ولادت کا ذکر بھی ہے. اس ربائی میں ولادت کا ذکر بھی ہے. وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حضور آپ جیسا حسین کسی خاتون نے جنا ہی نہیں ہے. منبر رسول پر بیٹھ کر حضور کے ولادت کا ذکر کیا اور حضور کا چہرہ سامنے. فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي. حضور آپ جیسا سونا تو میری آنکھوں نے دیکھا نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حضور آپ جیسا سونا تو کسی مائی نے جنا ہی نہیں. اور پھر اگلی بات ہے خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک اور طاہر و مطہر پیدا فرمایا. اور اگلی بات میں مولوی فتویٰ لگا دیں گے لیکن حضور شاعر علیہ السلام بیٹھے نا تو کیسے فتویٰ لگے؟ تو اگلا بات ہے کہ اَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضور مجھے تو ایسا لگتا ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ اللہ آپ کو ویسے بناتا گیا. اس پہ لگائے نا فتویٰ مولوی صاحب؟ نہیں لگتا نا. تو نعت خان کو تو حضور نے ممبر پر بٹھایا. تو نعت پڑھنا سنت حسان بن صاحب حضور کے سامنے پڑھی گئی. پھر یہ صحابہ جو بار مجلس کر لے اس کا مطلب ذکر مصطفیٰ کی مجلس کرنا محفل کرنا جائز ہے. اچھا یہ بتائیں ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے ہمیں کسی سے فتویٰ لینا پڑے گا؟ یار ہم امتی ہیں حضور کا ذکر کرنا. اچھا کوئی مدرسہ بتائیں جہاں حضور کا ذکر نہ ہو تو؟ کوئی ادارہ بتائیں، کوئی یونیورسٹی بتائیں، کوئی ممبر بتائیں جہاں حضور کا ذکر نہ ہو تو؟ کوئی کسی مدرسے کا ہم لیکچر دیتے ہیں حضور کا ذکر آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں آ جاتا ہے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ مولوی تو بڑے فن سے ہوئے ہیں، آپ صرف ولادت مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں، آپ سیرت النبی کا ذکر کیا کریں. میں کہتا ہوں جی لے بسم اللہ کریں، کوئی سیرت کی کتاب اپنے مسلک کی دے دیں مجھے بسم اللہ. کوئی اسکول آف تھاٹ کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے آپ ہیں مجھے کوئی غرض نہیں. آپ کسی اسکول آف تھاٹ سے اپنی سیرت کی کتاب لے کر آئیں تو پہلا صفحہ الٹتا ہوں تو اوپر لکھا ہوتا ہے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چمک. تو پہلا چیپٹر ولادت مصطفیٰ ہے تو میں کیا کروں؟ The first chapter is the birth of the holy prophet peace be upon him. تو میں تو وہاں سے آغاز کروں گا نا. چلیں شروع کر لیں. آپ تھوڑے سے آگے نہیں کہا سمجھے پہلے صفحے تو کوئی بھی سیرت کتاب نہیں آئے مجھے. تو کوئی سیرت کتاب ہوگی تو حضور کی ولادت سے ہی آغاز ہوگا اس کا. تو اس میں کون سا لڑنے کی بات؟ اچھا اس کے بعد خطاب ہوا. خطاب کرنا حضور کی سنت ہے کہ نہیں؟ صحابہ کی سنت ہے کہ نہیں؟ ممبر پر بیٹھ کے. اچھا حضور جب معراج سے واپس آئے تھے تو واقع معراج کدھر بیٹھ کر حضور نے ارشاد فرمایا تھا؟ کدھر؟ ممبر پر. مسجد حرام میں اور ممبر پر بیٹھ کر حضور نے سارا واقعہ سنا دیا. اوپر صدیق اکبر آئے. انہوں نے کہا حضور مجھے دوبارہ سنا ہے. آپ نے فرمایا سن تو لیا. فرمایا حضور وہ ابو جہل سے سنا ہے میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. حالانکہ وہ اسی وجہ سے ان کو صدیق کا لقب دیا گیا تھا. اسی وجہ سے حضور سیدنا صدیق اکبر کو صدیق کا لقب دیا گیا تھا. کیوں؟ کہ انہوں نے کافر کی زبان سے حضور کی شان سن کر مان گئے تھے. تو میرے پیر صاحب فرماتے ہیں پہلے تو اپنے دل کی رضا جان جائیے، پھر جو نگاہ یار کہے
مان جائیے کچھ کہہ رہی ہیں آپ سے سینے کی دھڑکنیں میرا نہیں تو دل کا کہا مان جائیے پچھو دل دا آندا ہے بھی سنی آندے سچن پر ان نال لے جو لئی دتی کھنے تو میں سید زیادہ ہوں نا گھروں میں آیا ہوں تو سنے تو سچائی پہ دیو ٹھیک ہو کہ بات حضور کا ذکر وہ زور کے ساتھ بجا کے کریں اس محفل میں کوئی ایسی بات بتائیں جو خلاف شرع ہو تو ایسی کوئی بھی ہے اس پر سارے سنت کے مطابق ہو لنگر تقسیم کرنا حضور کی سنت حضور نے خود تقسیم کی تو کوئی ایسی چیز بتائے نا جو خلاف شرع ہو خلاف سنت ہو تو پھر ایسے نہیں ہو نا کہ ایسے ہی بیٹھ کے ٹھوک دے رہی ہے وہ میلاد بدعت ہو گئے تو ایسے نہیں پہلے سوچیں سمجھیں پھر بات کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم اور فضل فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین